انسانوں کے نام افزار ریحان۔ 5 جولائی کی سیاہی، ضیاء اور بھٹو۔ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو کتابوں میں جمع کی جاتی ہے، دوسری تاریخ آنکھوں دیکھی ہڈ بیتی کہی جا سکتی ہے۔ دونوں میں چاہے جتنا بھی فرق ہو، بیان کرنے والے کی اپنی ذہنی استعداد یا ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے تجزیہ کار بالعموم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ بنا کر دکھانے کے عادی ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سے گرے ایریاز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ 5 جولائی کی سیاہی بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے، مگر چونکہ پوری قوم اسے ہمیشہ کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کر چکی ہے، اس لیے قومی اجماع سر آنکھوں پر۔ اس امر میں کوئی شائبہ نہیں کہ جنرل ضیاء الحق ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ آئین شکنی کرتے ہوئے 90 دن کے وعدے پر اقتدار سنبھالا، بلکہ مابعد یہ 90 دن 11 سالوں کی طویل تاریک رات میں بدلتے چلے گئے، جس میں انہوں نے ایک پاپولر سیاسی رہنما کو نہ صرف یہ کہ پھانسی پر لٹکایا، بلکہ اس کی پارٹی کو محروم اقتدار رکھنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا، ہر حربہ پوری ڈٹائی کے ساتھ آزمایا۔ ڈکٹیٹر ضیاء کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ جس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جن میں سب سے بڑا جرم مذہب اسلام کے نام پر نہ ختم ہونے والی منافرتوں کا پھیلاؤ ہے۔ بلا شبہ مذہبی منافرتیں پہلے سے موجود تھیں۔ انہی منافرتوں نے جنوبی ایشیا کے اس زرخیز شاداب تہذیبی گہوارے کی اینٹ سے اینٹ پجا کر رکھ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بربادی میں جو کمی رہ گئی تھی یا جو کسر رہ گئی تھی، نہ صرف اسے پورا کر دکھایا، بلکہ مذہبی منافرتوں کو بہت سی نئی جہتیں عنایت فرمائیں۔ علاوہ ازیں سیاست اور سیاستدانوں کو اتنا بدنام کیا جیسے وہ سوسائٹی کے رہنما نہیں، رہزن و لٹیرے ہوں۔ آئین اور جمہوریت کو بھی خوب رگیدا، پرائیویٹ جہاد کی نہ ختم ہونے والی آبیاری کی، جو دہشت گردی کا ناسور بن کر پھیلی۔ ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر اس قدر پھیلایا کہ آج بھی پوری دنیا اس کی زخم خوردہ ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ضمیر کی خلش کچھ کہنا چاہ رہی ہے، تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے کا تقاضا کر رہی ہے۔ روایتی سکہ بند ڈکٹیٹر وہ ہوتے ہیں جو یونیفارم پہنے، بندوقیں تھامے، خوفناک بوٹوں کی جبری آوازوں کے ساتھ براجما ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ بظاہر سیاسی لبادے میں ملبوس یا بھیڑوں کی کھال پہنے بھیڑیے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری حلیے یا انتخابی ڈھونگ سے دھوکہ کھانے کے عادی انہیں سیاسی رہنما خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذہنی افتاد، حفظ اقتدار اور فکری کجی و کم مائگی کے ملاپ سے یہ ڈکٹیٹر کسی بوٹوں والے سے کسی طرح کمتر نہیں ہوتے۔ ان کی زہر افرینی بعض اوقات بوٹوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ کیا زخمی انسانیت اس قبیل کے سرخیل اڈولف ہٹلر کے خطبات اور کارناموں کو بھول سکتی ہے؟ پاکستان کے کنٹرولڈ سیاسی سسٹم میں بھی اس کی پوری گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہاں کی اصل مقتدر قوتیں جینون جمہوری قیادت کو تعدیر برداشت نہیں کر سکتی۔ عوام کا انعام کو ایسا بروپیہ دیا جاتا ہے جو بظاہر آئین و جمہوریت کی مالا جپتا ہو، لیکن درون خانہ رہبری و رہنمائی آستانہ عالیہ سے لیتا ہو۔ ضیاء الحق مرحوم کو ہم جتنا مرضی برا کہہ لیں، کوس لیں، کہہ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ وہ تو تھا ہی مسلمان ڈکٹیٹر، آئین شک، جمہوریت دشمن۔ مگر ذرا یہ تو بتلائیے کہ ان کے مد مقابل کھڑے ہمارے جمہوری رہنما جب پہلی مرتبہ وزارت کے سنگھاسن پر براجما ہوئے، کس انتخابی مرحلے سے گزر کر آئے تھے؟ وہ کس برتھے پر سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کر قوم کی گردن پر سوار ہوئے تھے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا وہ 71 کا منصفانہ الیکشن جیتے تھے یا 77 کا دھاندلی زدہ؟ متحدہ پاکستان کے انتخابی مارکے میں جس شخصیت نے 300 کے ایوان میں 167 سیٹیں جیتی تھیں، اس کے کل ووٹ 1,29,37,162 تھے، جو اوسط کے لحاظ سے 39.20% بنتے ہیں، جبکہ ان کے بالمقابل اس جناح ثانی نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ تھے 61,48,923، جو 18.63% بنتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی عوامی لیگ نے اسمبلی کی کل 300 نشستوں میں سے 167 نشستیں حاصل کی تھیں، جبکہ بھٹو اور اس کی پیپلز پارٹی نے ٹوٹل 86 سیٹیں جیتی تھیں۔ اس لحاظ سے اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ فرق 10-20 سیٹوں کا نہیں ہے۔ اتنے بڑے مارجن کے باوجود یہاں جو ستم ظریفی ہوئی وہ قابل ملاحظہ ہے کہ 167 سیٹیں جیتنے والے کو تو مہربانوں نے جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا، اور محض 86 سیٹیں لینے والے کو جمہوری سنگھاسن پر جلوہ افروز کر دیا۔ اس کے بعد پروپوگنڈا کرنا کہ بنگالیوں نے ملک توڑ دیا، کچھ خدا کا خوف کھائیں، اصل چہروں کو پہچانیں، انصاف کی کوئی لکیر تو رہنے دیں۔ آپ کیسے جمہوری ہیں جو تاشقند میں ختم ہوتی بوڑھی ڈکٹیٹرشپ کو نئی زندگی دینے کے لیے اچھل پڑتے ہیں، گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے اور 1000 سالوں تک انڈیا سے جنگ لڑیں گے؟ اس نو کنارے کیا کوئی عوامی درد رکھنے والا امن پسند سیاستدان لگا سکتا ہے؟ کسی ملک کو توڑنا کیا کوئی ایسا معمولی جرم ہے جسے معاف کر دیا جائے؟
اتنے گھناؤنے جرم کے بعد جب طالع ازماؤں کا مورال عوام کل انام کی نظروں میں بھی مٹی میں مل چکا تھا، آپ نے عین اس فیصلہ کن مرحلے پر عامریت کے سامنے مضبوط بند باندھنے کے لیے کون سی کاوش کی؟ آپ نے جسٹس حمود الرحمان کمیشن کوڈ کو کس برتے پر سر دکھانے کی نظر کیے رکھا اور قوم سے چھپایا؟ سب کچھ چھوڑے دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ آپ موت اتنا بتا دیں کہ آپ نے اپنی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے یا چنوانے میں کیا کوئی کسر چھوڑی؟ کیا اس کا بھی آپ کو کسی بوٹوں والوں نے آرڈر کر رکھا تھا؟ اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اپنی اپوزیشن کا جینا آپ نے حرام کر دیا۔ مفتی محمود، ولی خان، اصغر خان، میاں طفیل محمد، چودھری ظہور الہی اور شاہ مندرانی جیسے قومی سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا بدسلوکی نہیں کی گئی؟ ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خان عبد الولی خان اور ان کی پوری قیادت کو کس جرم میں پابند سلاسل رکھا گیا؟ بلوچ اور سندھی قوم پرستوں سے لے کر اپنی پارٹی کے اندر اختلافی نقطہ اٹھانے والوں کو کس کس ڈرائی کیمپ میں نہیں پہنچایا گیا؟ وقت اور تاریخ جواب مانگتے ہیں۔ آپ کا تختہ الٹنے والے ڈکٹیٹر نے ماں بعد جتنی مذہبی سیاہیاں بکھیری، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان سب کی خوفناک بنیادیں خود جناب نے استوار فرمائی تھیں؟ درویش عرض گزار ہے، آپ جس دردناک انجام سے دوچار ہوئے اس کے ذمہ دار آپ خود تھے۔ آپ کی پرعزم بیٹی نے ماں بعد آپ کے وہ تمام کانٹے چنے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عظمت کو سلام ہے جو اس بد نصیب ملک کی غیر متنازعہ دل درد مند رکھنے والی جینون عوامی قائد بن کر ابھری۔ لیکن افسوس، عامریت کے گماشتوں نے عوام کو قوم کی اتنی بڑی محسن اور ہر دل عزیز رہبر سے جلد محروم کر دیا، اور جب جب وہ اقتدار میں آئی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ ہمیں فوجی ڈکٹیٹروں یا آمروں کی مذمت ضرور کرنی چاہیے، ان کے شب خون کو یوم سیاہ کے طور پر بھی لازماً منانا چاہیے، لیکن جمہوریت اور عوامی رہنمائی کے دعوے داروں کو خود بھی ایسا بن کر دکھانا چاہیے جس سے سیاہی اور سفیدی کا فرق واضح ہو سکے۔ جمہوریت کا مطلب میجارٹی کی دھونس نہیں، منارٹی کے حقوق کا تحفظ بھی اس کا تقاضا ہے۔ شہریوں کے انسانی حقوق سے آگے تو کوئی چیز نہیں، آخر ان کی نگہبانی کون کرے گا؟